My administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan. And I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. امریکی صدر کے بیانات سے پاکستان بھارت کے تعلقات کے حوالے سے ہلچل۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب میں ایک تقریب کے دوران کہا کہ شاید ہم پاک بھارت قیادت کو تھوڑا سا اکٹھا کر سکتے ہیں۔ پاک بھارت رہنما باہر جا کر ایک ساتھ اچھا کھانا کھائیں۔ دونوں جوہری طاقتوں کو تجارتی مراکز کی پیشکش کی ہے۔ لڑائی نہیں روکیں گے تو تجارت نہیں ہوگی۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی عالمی فتح۔ امریکی صدر کا پاکستان کے حق میں بیان۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خاتمے میں امریکہ کا بھرپور ساتھ دیا۔ اسکائی نیوز کے مطابق ٹرمپ نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے کردار کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ۔ واہگہ اٹوری پوسٹ پر دونوں جانب سے ایک ایک قیدی حوالے کیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق انڈین بارڈر سیکیورٹی فورس کے پورنم کمار شاہ کو بھارتی حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ پنجاب رینجرز کے محمد اللہ پاکستانی حکام کے حوالے۔ بھارت اونچے ہتھکنڈوں پر اتر آیا۔ پاکستانی ہائی کمیشن کے اہلکار کو ناپسندیدہ قرار دے کر ملک چھوڑنے کا حکم۔ پاکستانی ہائی کمیشن کے ناظم الامور کو احتجاجی مراسلہ جاری کیا گیا۔ پاکستان کو بھی بھارت کے سفارتی سطح پر اچھے ہتھکنڈوں کا منہ توڑ جواب۔ اسلام آباد میں تعینات بھارتی ہائی کمیشن کے اہلکار کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے دیا گیا۔ فوری پاکستان چھوڑنے کی ہدایت۔ دفتر خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان کے مطابق حکومت بھارتی ہائی کمیشن کے اہلکار کو اس کی سرگرمیوں کی بنیاد پر ناپسندیدہ شخصیت قرار دیا ہے۔ بھارتی ہائی کمیشن کے اہلکار کو ہدایت کی گئی کہ وہ 24 گھنٹوں کے اندر پاکستان چھوڑ دے۔ چین کی نائب وزیر خارجہ سنڈی ویڈ وانگ کا کہنا ہے کہ چین پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کے اصول میں تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ سن ویڈونگ کی چین میں پاکستانی سفیر خلیل ہاشمی سے ملاقات۔ چینی نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ چین پاکستان اور بھارت کے درمیان جامع اور دیر پا جنگ بندی کے اصول کا خیر مقدم اور حمایت کرتا ہے۔ چین اس سلسلے میں تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ امریکہ میں تعینات پاکستان کے سفیر سے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے وفد کی ملاقات۔ وفد سے گفتگو میں رضوان سعید شیخ نے کہا پاک امریکہ تعلقات کا نیا دور مضبوط اقتصادی تعلقات سے عبارت ہے۔ امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے۔ معدنیات اور زراعت میں تعاون سے تعلقات کو مزید وسعت دینے کی گنجائش ہے۔ رضوان سعید شیخ نے کہا پاک بھارت کشیدگی پر امریکی ثالثی سے کشیدگی میں کمی آئی۔ خطے میں پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ضروری ہے۔ سندھ طاس معاہدے پر بھارت کی ایک طرفہ اقدامات سے علاقائی امن کو خطرات لاحق ہوں گے۔ ڈکٹیشن پر مبنی انٹرویوز اور گڑی ہوئی جھوٹی باتیں رافیل اسکینڈل کو نہیں دبا سکتی۔ کانگریس لیڈر رندیپ سنگھ سرجیوالا کا ڈسالٹ کے سی او اور ایرک ٹرائپر کے انٹرویو پر رد عمل۔ کہا بی جے پی حکومت اور ڈسالٹ کے درمیان طے شدہ میچ رافیل بدعنوانی کو چھپا نہیں سکتا۔ رافیل ڈیل میں تقریباً 41,000 کروڑ کی کرپشن کی گئی۔ سنجے نروپم نے کہا کہ آج تک رافیل طیاروں کی اصل قیمت نہیں بتائی گئی۔ رافیل طیاروں کے آفیشیل ڈیل میں مودی کے دوست انل امبانی کو خاص ترجیح دی گئی، فائدہ پہنچایا گیا۔ مودی کی قوم سے خطاب پر ماہرین نفسیات کا دلچسپ تجزیہ۔ کہتے ہیں مارکہ مرسوس میں تاریخی شکست کے بعد مودی سرکار شدید بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکی۔ نریندر مودی نے اپنی ہزیمت چھپانے کے لیے خطاب کے نام پر پرانی گیدڑ بھبکیوں کو دہرایا۔ سیاسی تجزیہ کاروں نے کہا کہ پاک بھارت جاریت سے جتنی خوشی پاکستان کو ہوئی اس سے کئی گنا زیادہ دکھ بھارت کو ہوا ہے۔ بھارتی فوج کے سابق افسران جنگ کے بجائے سفارتکاری کے حق میں ہیں۔
بھارتی فوج کے سابق آرمی چیف جنرل منوج نروا نے جنگ بندی پر اٹھتے سوالات کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ تمام تسویہ طلب مسائل کا حل بات چیت ہے۔ پاکستان اور بھارت کو بھی مسئلہ کشمیر پر جنگ کے بجائے بات چیت کرنا چاہیے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مودی سرکار اور گودی میڈیا کے جھوٹ پر پردہ چاک ہو رہا ہے۔ بھارتی دفاعی ماہر سشانت سنگھ کا کہنا ہے کہ نریندر مودی کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دباؤ میں آنا انتہائی شرمناک ہے۔ بھارت کی دیرینہ حکمت عملی تھی کہ پاکستان کے ساتھ کوئی بھی بحران دو طرفہ مسئلے کے طور پر دیکھا جائے گا، نہ کہ اسے عالمی سطح پر لے جایا جائے گا۔ میرے مشاہدے کے مطابق بھارت میں ہندوتوا نظریہ پگھل رہا ہے۔ شام کے معروف اسکالر نے پاکستانی مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کیا۔ ڈاکٹر عبدالعزیز الخطیب حسنی الجیلانی نے افواج پاکستان کو بھارت کے خلاف فتح کو تاریخی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت آپ کی بہادری اور پاکستان کے دفاع کے قصے دنیا میں گونج رہے ہیں۔ ہماری مسلح افواج ہماری شان ہے اور ہمارے لشکر ہماری قوت ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کا بھارتی جارحیت سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، دکانوں، گھروں اور سڑکوں کا جائزہ لیا۔ چودھری انوار الحق کا کہنا تھا کہ پوری قوم نے پاک فوج کے شانہ بشانہ دشمن دہشت گرد بھارت کو منہ توڑ جواب دیا۔ جن لوگوں کی املاک یا مال مویشی کا نقصان ہوا ان کے ساتھ حکومت بھرپور تعاون جاری رکھے گی۔ سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی کا کل یوم تشکر و یوم فتح منانے کا اعلان۔ سندھ بھر میں تقریب ہوں گی۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ مسلح افواج کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ ہم یہ پیغام دیں گے کہ پاکستان نہ صرف ایک پرامن ملک ہے بلکہ اپنی سرحدوں، خود مختاری اور وقار کے تحفظ کے لیے ہم تیار بھی ہے۔ افواج پاکستان نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ بھارت کے خلاف فتح کی خوشی میں شہر شہر ریلیاں، پاک فوج کے خراج تحسین پیش، ڈھول کی تھاپ پر شہریوں کے بھنگڑے، مٹھائیاں تقسیم کی گئیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کے فلک شگاف نعرے۔ آئی ایم ایف سے بجٹ 2025-26 سازی پر مذاکرات آج آن لائن ہوں گے۔ ورچوئل مذاکرات آئندہ ہفتے پاکستان میں ہوں گے۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق آن لائن مذاکرات کے دوران بجٹ تجویز شیئر کیے جائیں گے۔ آئی ایم ایف وفد آن لائن میٹنگ میں بجٹ تیاری کا جائزہ لے گا۔ لاہور باغبان پورہ جی ٹی روڈ پر ڈمپر نے 3 نقشوں اور 2 موٹر سائیکلوں کو کچل ڈالا۔ حادثے میں 4 افراد جاں بحق، 4 ہی زخمی ہوئے۔ ریسکیو اہلکاروں نے لاش کو ڈمپر کے نیچے سے نکالا۔ زخمیوں کو موقع پر ابتدائی طبی امداد بھی دی گئی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم آج بھی گرم اور خشک، بعض بالائی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے میں راولپنڈی، اسلام آباد میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ بعض اوقات تیز ہوائیں چلنے کی توقع ہے۔ پنجاب کے جنوبی اضلاع میں شدید گرمی پڑنے کی پیشگوئی، درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے۔ شہریوں کو بلا ضرورت دھوپ میں نہ نکلنے کی ہدایت، پانی زیادہ استعمال کرنے کی بھی ہدایت۔ امریکی صدر ٹرمپ کا سعودی عرب پر اسرائیل کو تسلیم کرنے پر زور۔ کہا سعودی عرب کا اسرائیل کو تسلیم کرنا میری عزت افزائی ہوگا۔ خواہش ہے کہ سعودی عرب جلد معاہدہ ابراہیمی میں شامل ہوں۔ یہ مشرق وسطیٰ کے مستقبل کے لیے اہم پیش رفت ہوگی۔ ولی عہد محمد بن سلمان ایک عظیم اور کرشمیاتی شخصیت ہیں۔ سعودی ولی عہد سے ملاقات کے بعد شام پر سے پابندیاں اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ دنیا میں امن کے لیے ایران سے ڈیل کرنا چاہتا ہوں۔ ایران نے امن کی پیشکش نظر انداز کی تو پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔
غزہ کے عوام کے ساتھ ناروا سلوک ناقابل تصور ہے، یہ ختم ہونا چاہیے۔ مجھے جنگیں پسند نہیں، دنیا بھر میں امن کا خواہاں ہوں۔ اسرائیلی فورسز کی غزہ پر وحشیانہ بمباری، 24 گھنٹے کے دوران مزید 46 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ صہیونی فوج نے خان یونس میں ناصر میڈیکل کمپلیکس پر بم برسا دیے۔ غزہ میں امداد کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس۔ سربراہ امدادی امور نے کہا اسرائیل کا امداد کی تقسیم کا منصوبہ مکروہ ہے، امداد کی رسائی میں اسرائیل رکاوٹ ہے۔ متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا کہنا ہے کہ غزہ میں مستقل اور غیر مشروط جنگ بندی ہونی چاہیے۔ غزہ میں تعمیر و نو کے منصوبے کی حمایت کی اشد ضرورت ہے۔ سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں عاصم افتخار نے کہا غزہ کے شہری بھوک کا سامنا کر رہے ہیں، غزہ کے عوام کو امن کے ساتھ رہنے کا حق ہے۔ غزہ کے اسپتالوں پر حملے کیے گئے، طبی عملے کو نشانہ بنایا گیا، فلسطینیوں کی جبری بے دخلی منظور نہیں۔ غزہ میں اسرائیلی محاصرے کو فوری ختم کیا جائے۔ رکن پارلیمنٹ شفقت علی کینیڈا پہلے پاکستانی نژاد وزیر بن گئے۔ حالیہ انتخابات کے بعد شفقت علی کینیڈا کے شہر برمپٹن سے دوسرے بار رکن پارلیمنٹ منتخب ہوئے۔ وزیر اعظم مارک کارنی نے شفقت علی کو وفاقی کابینہ میں شامل کر کے ٹریجری بورڈ کا صدر مقرر کر دیا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان سیریز کی تاریخوں میں تبدیلی، دونوں ممالک کے درمیان 5 T20 میچز کی سیریز 27 مئی سے 5 جون تک ہونے کا امکان۔ PSL شیڈول میں رد و بدل کے باعث سیریز میں تبدیلی، فائنل 25 مئی کو متوقع ہے۔ ابتدائی 2 میچز فیصل آباد میں ہوں گے۔ اور فن و ادب کا روشن ستارہ، معروف فنکار و مزاح نگار فاروق قیصر المعروف انکل سرگم دنیا سے رخصت ہوئے، 4 برس بیت گئے۔ فنی خدمات کے اعتراف میں انکل سرگم کو صدارتی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔